والسلام على السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون صلوات علی محمد 1445 ہجری کے عشرہ ماہ اذا کی مرکزی امام بارگاہ دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں حضرات آج 7ویں مجلس میں شریک ہیں اور وسائل معرفت کے عنوان سے سلسلہ گفتگو 7ویں منزل میں داخل ہو رہا ہے۔ پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسی ہستیوں سے متصل فرمایا ہے، ایسے مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کی معرفت عطا کی ہوئی ہے کہ جس کے لیے یہ بات ہر کتاب نے لکھ دی کہ اگر ان کو پہچانا تو ایسا ہے جیسے خدا کو پہچانا۔ تو معرفت کے وسائل اور معرفت کے وسیلے یہ بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنے الہ کو اور اپنے رب کو پہچانیں، اور پھر پہچان اس لیے ضروری ہے کہ کس کا سجدہ کیا جا رہا ہے۔ مسجدوں میں جائیں تو یہ تو معلوم ہو کہ یہ مسجد کس کا گھر ہے، مسجدوں سے باہر آئیں تو کم از کم اس کیفیت میں تو ہوں کہ ہم ہر وقت نماز کی کیفیت میں ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے نماز کے لیے حکم دیا کہ اقیموا الصلاۃ،
صلاۃ قائم کرو، صلاۃ قائم کرو۔ یعنی صلاۃ کا قیام معاشرے میں بہت ضروری ہے۔ صلاۃ کا قیام صرف مسجد ہی میں نہیں ہے بلکہ گھروں میں بھی صلاۃ کا قیام ہے، بازاروں میں بھی صلاۃ کا قیام ہے، شاہراہوں پر بھی صلاۃ کا قیام ہے، آپ کے دفاتر میں بھی صلاۃ کا قیام ہے۔ یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ قیام صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت نماز کی کیفیت میں رہو۔ توجہ فرمائیے آپ، ہر وقت نماز کی کیفیت میں رہو۔ اور میں پچھلے سال ایک جملہ عرض کر چکا کہ قیام صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جس وقت نماز کی کیفیت میں ہوتے ہیں اس وقت سارا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے، یعنی آپ کی قرأت بھی اللہ کے لیے ہے، آپ کی تسبیحات بھی اللہ کے لیے ہیں، آپ کی تعقیبات بھی اللہ کے لیے ہیں۔ یعنی نماز پڑھتے وقت کوئی جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا، نماز پڑھتے وقت کوئی ڈاکہ نہیں ڈال رہا ہوتا، نماز پڑھتے وقت کوئی چوری نہیں کر رہا ہوتا، نماز پڑھتے وقت کسی کو قتل نہیں کیا جا رہا ہوتا، نماز پڑھتے وقت بے ایمانی نہیں کی جا رہی ہوتی، نماز پڑھتے وقت بددیانتی نہیں کی جا رہی ہوتی، نماز پڑھتے وقت کسی کے خلاف سازش نہیں کی جا رہی ہوتی۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ ہر وقت اسی کیفیت میں رہو۔ ایسا نہ ہو کہ مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلے اور دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیا، مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلے جھوٹ بولنا شروع کر دیا، مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلے ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیا، مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلے بددیانتی شروع کر دی، مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلے قتل و غارت گری شروع کر دی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر وقت کیفیت نماز میں رہو۔ جیسے ہر وقت کیفیت میں نماز میں رہو گے تو یقیناً نہ کبھی جھوٹ بولو گے، نہ کبھی ڈاکہ ڈالو گے، نہ کبھی قتل و غارت گری کرو گے، نہ کبھی منصوبہ سازی کرو گے، نہ کبھی ذخیرہ اندوزی کرو گے، نہ بددیانتی کرو گے۔ تو اب میرے عزیزوں یہ کیسے ممکن ہے کہ آدمی ہر وقت کیفیت نماز میں رہے؟ کس وقت ممکن ہے اور کیسے ممکن ہے کہ آدمی ہر وقت اقیم الصلاۃ یعنی قیام صلاۃ کی کیفیت میں رہے؟ چل رہا ہو تو لگے نماز میں چل رہا ہے، پھر رہا ہو تو لگے نماز میں پھر رہا ہے، کھا رہا ہو تو لگے نماز میں کھا رہا ہے، پی رہا ہو تو لگے نماز میں پی رہا ہے۔ یعنی قیام صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت کیفیت نماز میں رہو۔ تو کیسے رہے؟ کس کی نگاہ میں ہو کہ وہ ہر وقت قیام صلاۃ کی کیفیت میں رہے؟ اس مسئلے کو بھی امیر المومنین نے حل فرما دیا، اور یہ کہہ کے حل فرمایا کہ کتاب میں لکھا اور کتاب لکھنے والے راویوں نے اس جملے کو محفوظ کیا کہ علی نے منبر سلونی پر اس مسئلے کو بھی حل فرما دیا کہ اگر قیام صلاۃ میں رہنا چاہتے ہو تو طریقہ یہ ہے کہ من قام ولایتی فقط اقام الصلاۃ، جس نے میری ولایت کو قائم کیا اس نے صلاۃ کو قائم کیا۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ تو کوئی نہ کوئی ایک نگاہ ایسی ہونی چاہیے کہ جسے نگاہ ولی کہا جائے، اور اپنے آپ کو ہر دم نگاہ ولی میں تصور کیا جائے کہ ہم ہر دم کسی ولی کی نگاہ میں ہیں۔ سب سے بڑا ولی ہے اللہ، سب سے بڑا ولی ہے اللہ۔ اللہ پر کتنے کو یقین ہے؟ یقیناً 7 ارب مسلمان ہیں، سب کے سب اللہ پر یقین رکھتے ہیں، لیکن اگر اللہ کی موجودگی کا احساس ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور وہ خود کہہ رہا ہے جب تم 2 ہوتے ہو تو تیسرا میں ہوتا ہوں، جب تم 3 ہوتے ہو تو چوتھا میں ہوتا ہوں، جب تم 4 ہوتے ہو تو 5واں میں ہوتا ہوں، یعنی کہیں پر بھی میں تم سے جدا نہیں ہوں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے اور مجبوری یہ ہے کہ انسان اللہ کا تصور اپنے ساتھ قائم نہیں کر پاتا، لہذا کسی ایسی مادی نگاہ کا ہونا ضروری ہے کہ انسان کہے کہ ایک نگاہ ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے، ایک نگاہ ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے، ایک نگاہ ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے۔ یہ ایک نگاہ نہیں ہے بلکہ 3 نگاہیں ہیں جو تمہیں دیکھ رہی ہیں، 3 نگاہیں ہیں جو تمہیں دیکھ رہی ہیں اور ہر وقت دیکھ رہی ہیں۔ ارشاد ہوا سورہ مبارکہ توبہ میں، اللہ نے ارشاد فرمایا اور آیت کا آغاز لفظ قل سے ہو رہا ہے۔ توجہ، گفتگو شروع ہو چکی ہے۔ آیت کا آغاز لفظ قل سے ہو رہا ہے، یعنی اللہ کہلوا رہا ہے اور نبی کہہ رہا ہے۔ کہلوانے والا اللہ
اور کہنے والا نبی۔ اللہ کہہ رہا ہے قل، اے نبی کہہ دیجئے۔ اب کس سے کہہ دیجئے؟ تمام انسانوں سے کہہ دیجئے، تمام عالم انسانیت سے کہہ دیجئے۔ کیا؟ قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون۔ ان سے کہیے کہ تمہارے ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ توجہ، سلامت رہیں جیسے آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ تمہارے ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، حدیث نہیں ہے کہ اس پہ ڈیبیٹ ہو جائے۔ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ تمہارے ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم چل رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم پھر رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم بیٹھے ہوئے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم کھڑے ہوئے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم کھا رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم پی رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم بات کر رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم خاموش ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم کسی سے مل رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم سچ بول رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم قتل کر رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم یتیموں کی سرپرستی کر رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم بیواؤں کی خبر گیری کر رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم مصافحہ کر رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم معاندہ کر رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم حقوق ادا کر رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم فرائض ادا کر رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم میدان میں ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم گھر میں ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم شاہراہ پر ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم پہاڑوں پر ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم یقیناً اگر کہیں مصلی پر ہو تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم ممبر پر ہو تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم مسجد میں ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم گھر میں ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم بچوں سے باتیں کر رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم بڑوں سے باتیں کر رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تمہاری شادی ہو رہی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تمہارے تعلقات آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم پڑھ رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم لکھ رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم آگے بڑھ رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم روزی کما رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم تجارت کر رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم آسمانوں پر پرواز کر رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم اپنے وطن واپس آ رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم نماز پڑھ رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم روزہ رکھ رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم حج کر رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم زکات دے رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم جہاد کر رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جہاں پر بھی ہو، جو عمل بھی انجام دے رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن اللہ نے آیت یہیں پر نہیں روکی، بلکہ یہ کہا جیسے میں دیکھ رہا ہوں ویسے ہی میرا رسول بھی دیکھ رہا ہے۔ سلامت رہے، جملے آپ تک پہنچ گئے۔ جیسے میں دیکھ رہا ہوں ویسے ہی میرا رسول دیکھ رہا ہے، یعنی جیسے اللہ دیکھ رہا ہے ویسے ہی اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے۔ قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله۔ اللہ بھی تمہارے ہر عمل دیکھ رہا ہے اور رسول بھی تمہارا ہر عمل دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ کی جیسی نگاہ ہے ویسی ہی نگاہ رسول کی ہے۔ بڑی آسانی سے آپ نے جملے کو وصول کیا۔ جملہ بہت بڑا آپ کے حوالے کیا، میرا جملہ نہیں ہے، قرآن کا جملہ ہے۔ یعنی جیسے اللہ دیکھ رہا ہے ویسے ہی اس کا رسول دیکھ رہا ہے۔ اب کیا دوبارہ ساری چیزیں دہراؤں؟ تم چل رہے ہو، رسول دیکھ رہا ہے۔ تم پھر رہے ہو، رسول دیکھ رہا ہے۔ تم کھا رہے ہو، رسول دیکھ رہا ہے۔ تم پی رہے ہو، رسول دیکھ رہا ہے۔ تم پہاڑوں پہ بھاگے جا رہے ہو، رسول دیکھ رہا ہے۔ تمہارے ہر عمل کو جیسے اللہ دیکھ رہا ہے ویسے ہی رسول دیکھ رہا ہے، یعنی تمہارا کوئی عمل نگاہ رسول سے باہر نہیں ہے۔ یعنی ایک ولی ہے اللہ تو اس کی نگاہ کتنی وسیع ہے، اور دوسرا ولی ہے رسول تو اس کی نگاہ بھی اتنی ہی وسیع جتنی اللہ کی نگاہ۔ جو آپ کو اس پہ شک کیوں ہو گیا؟ آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ اس کی نگاہ کی وسعت بھی وہی ہے جو نگاہ خدا کی وسعت ہے، جو نگاہ اللہ کی وسعت ہے، جو نگاہ الہ کی وسعت ہے۔ اس لیے کہ دیکھنے کا لفظ ایک ہی مرتبہ استعمال ہوا، یہ نہیں ہے کہ جیسے میں دیکھ رہا ہوں ویسے میرا رسول دیکھ رہا ہے اور اس کے بعد ابھی آیت کامل کروں گا، ابھی آیت کامل نہیں ہوئی ہے۔ یعنی دیکھنے کا لفظ ایک مرتبہ ہے، یعنی جو میری نگاہ ہے وہی رسول کی نگاہ، جو میری نگاہ ہے وہی مصطفیٰ کی نگاہ ہے۔ تمہارے ہر عمل کو مصطفیٰ بھی دیکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے دو نگاہیں ہو گئی جو ہر وقت انسانوں پر گڑی رہتی ہے، ایک اللہ کی نگاہ اور ایک مصطفیٰ کی نگاہ، ایک اس کے رسول کی نگاہ، ایک اس کے ولی کی نگاہ۔ دو ولی ہو گئے، ایک اللہ ولی ایک رسول ولی۔ لیکن آیت یہاں پر رکی نہیں، آیت آگے بڑھی اور آیت نے ایک تیسری نگاہ کا بھی ذکر کیا۔
ایک تیسری نگاہ کا بھی ذکر کیا اور آواز دی وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور کچھ مومنین بھی ہیں جو تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ سلامت رہیں، جیسے آپ نے جملہ محفوظ کیا، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ کچھ مومنین بھی ہیں جو تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں، یعنی جو نگاہ خدا ہے ویسی ہی نگاہ رسول ہے، اور ویسی ہی کچھ مومنین کی نگاہ ہے، ویسی ہی کچھ مومنین کی نگاہ ہے۔ اب یہ مومنین کون ہیں؟ یہ مومنین کون ہیں؟ ذرا یہ تو معلوم ہو کہ مومنین کون ہیں۔ اگر مومنین سے مراد سارے مسلمین ہیں، اگر مومنین سے مراد سارے مسلمین ہیں، تو میں مسلمانوں سے اس وقت پوچھنا چاہتا ہوں کہ بہت سے مسلمان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سے مسلمان شاہراہوں پر اس وقت سفر کر رہے ہیں، بہت سے مسلمان دکانیں کھولے بیٹھے ہوئے ہیں، جو دکانیں کھولے بیٹھے ہوئے ہیں، یا جو اس وقت مسجد کے حجروں میں ہیں، یا جو اس وقت لوگوں کو، بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، ناظرہ پڑھا رہے ہیں، اس وقت وہ اپنے مدرسوں میں ہیں۔ تو مدرسوں والوں سے، شاہراہ پر چلنے والوں سے، مسجد میں بیٹھنے والوں سے، تجارت پر آ جانے والوں سے، دکانیں کھولنے والوں سے کہہ رہا ہوں، ابھی تم گھر میں تو نہیں ہو نا؟ اگر تمہاری نگاہ بھی ویسی ہی ہے جیسے اللہ و رسول کی نگاہ ہے، تو یہ بتا دو کہ اس وقت تمہارے گھروں میں ہو کیا رہا ہے؟ اس وقت بتا دو کہ تمہارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے۔ یعنی اگر کہیں پر انسان ہے تو دوسری جانب کی اسے خبر نہیں ہے۔ یعنی ہمارا عالم تو یہ ہے کہ پردے کے اس طرف کیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہم آگے دیکھ رہے ہیں تو پیچھے کیا ہو رہا ہے یہ نہیں معلوم، یہ نہیں معلوم۔ نگاہ ولی ہر جانب دیکھتی ہے، اللہ اکبر، نگاہ ولی ہر جانب دیکھتی ہے۔ خاموش ہو گئے آپ؟ دیکھیے صحیح بخاری میں امام محمد ابن اسماعیل بخاری علیہ الرحمہ نے ایک روایت لکھی، اور روایت کیا ہے؟ روایت یہ ہے کہ پیغمبر جب نماز پڑھا رہے ہوتے تھے تو پیچھے اصحاب کرام نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، اور چونکہ ایک تصور ہے کہ نیکی میں جلدی کی جائے، نیکی میں جلدی کی جائے، تو اس سے پہلے کہ پیغمبر رکوع میں جاتے، اصحاب پیغمبر سے پہلے رکوع میں چلے جاتے تھے، پیغمبر سے پہلے رکوع میں چلے جاتے، پیغمبر بعد میں رکوع میں جاتے، لیکن اصحاب یہ سوچتے کہ بھئی نیکی میں جلدی کرو، نیکی میں جلدی کرو، تو وہ پیغمبر سے پہلے رکوع میں چلے جاتے۔ پیغمبر نے ایک بار نماز ختم کی اور پیچھے مڑ کر کہا لا تسبقونی فی الرکوع، مجھ سے پہلے رکوع میں نہیں جایا کرو۔ یعنی جیسے آگے دیکھ رہا ہے ویسے ہی پیچھے بھی دیکھ رہا ہے، یہ ہے نگاہ ولی۔ لا تسبقونی فی الرکوع، مجھ سے سبقت نہ کیا کرو رکوع میں، میرے بعد رکوع میں جایا کرو۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے دوسرا جملہ کہا کہ تمہارا رکوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے اور تمہارا خشوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ بڑی آسانی سنا آپ نے جملہ، سلامت رہے جن کے ہاتھ بلند ہو رہے ہیں، یہ بہت اہم جملہ تھا۔ فوراً پے بپے دو جملے کہے کہ مجھ سے رکوع میں سبقت نہ کیا کرو، پہلے نہ جایا کرو، اس لیے کہ تمہارا رکوع بھی میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اور تمہارا خشوع بھی۔ یہ نہیں کہا کہ تمہارا رکوع بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، تمہارا سجدہ بھی۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ تمہارا رکوع بھی دیکھ رہا ہوں اور تمہارا سجدہ بھی، لیکن کیا کہا؟ تمہارا رکوع بھی دیکھ رہا ہوں اور تمہارا خشوع بھی۔ یعنی پیغمبر نے بتایا کہ تمہارا ظاہر بھی میری نگاہ میں ہے، تمہاری نیت بھی میری نگاہ میں ہے۔ سلامت رہیں آپ، تمہارا ظاہر بھی نگاہ میں ہے اور تمہارا باطن بھی میں جانتا ہوں، کس کی کیا نیت ہے پیغمبر اچھی طرح جانتا، پیغمبر اچھی طرح جانتا۔ اب یقینا پیغمبر نے اس نگاہ کو اور وسعت دی کہ میری نگاہ کہاں تک ہے، صرف انسانوں تک نہیں، صرف انسانوں تک نہیں، میری نگاہ کی وسعت کہاں تک ہے؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ملک اور ملکوت جہاں تک ہے وہاں تک میری نگاہ ہے۔ ما یخفا فی عالم الملک والملکوت، مجھ سے عالم ملک اور ملکوت چھپا ہوا نہیں ہے۔ میں زمین اور آسمان کے درمیان بھی دیکھتا ہوں، اتنی آسانی سے سن رہے ہیں، میں زمین و آسمان کے درمیان دیکھتا ہوں، مجھ سے عالم ملک اور ملکوت چھپا ہوا نہیں ہے۔ یعنی اللہ کا ملک جہاں تک ہے وہاں تک میری نگاہ ہے۔
میں اس وقت تک یہی پر رکا رہوں گا جب تک آپ اس جملے کی شدت کو اور اس کی فورس کو محسوس نہیں کریں گے۔ اللہ کا ملک جہاں تک ہے، صرف یہ نہ سمجھنا کہ اس چھوٹی سی دنیا کے انسانوں کو دیکھ رہا ہوں، جیتے رہے سلامت رہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں چھوٹا سا ملک اللہ کا ملک ہے۔ اللہ کا ملک اربوں کھربوں ستاروں پر مشتمل ہے، لامحدود ستارے ہیں، کلسٹرز ہیں، ایک ایک کلسٹر میں کروڑ ستارے ہیں، اور کلسٹرز کی تعداد بھی کروڑوں کے قریب ہے، گچھے ہیں ستاروں کے، اور ہر ستارے کا پالنے والا اللہ ہے۔ ان ستاروں میں مخلوق آباد ہے، اور ہر مخلوق اپنے اپنے انداز سے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اللہ کی تسبیح اور تقدیس کر رہی ہے، اور مسلسل عالمین بن رہے ہیں اور بگڑ رہے ہیں، مسلسل قیامتیں آ رہی ہیں۔ اس گزرتے ہوئے لمحے میں یہ جو اس وقت ہو رہا ہے 7:25 صبح کا وقت، 7:25 نہ معلوم کتنی دنیاؤں پر قیامت اس وقت آ رہی ہوگی۔ اللہ کو سمجھو، اتنا معمولی نہیں ہے اللہ کو سمجھنا۔ نہ معلوم اس وقت کتنی دنیاؤں پر قیامت آ رہی ہوگی، اور نہ معلوم کتنی دنیایں بن رہی ہوں گی، اس لیے کہ اس کا لفظ کن رکا نہیں ہے۔ اللہ کو سمجھو، میں تھوڑی پڑھ رہا ہوں، میرا ساتھ دیتے جائیں۔ اس لیے کہ اس کا لفظ کن رکا نہیں ہے، لفظ کن ماضی کا حصہ نہیں بنے گا۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، کہ مسلسل عالمین بن رہے ہیں، مسلسل عالمین آگے بڑھ رہے ہیں، اور پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ عالم ملک و ملکوت تک میری نگاہ ہے، یعنی جہاں تک وسعت ملک خدا ہے وہاں تک میں دیکھ رہا ہوں۔ ملک بن رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، ملکوں میں، سیاروں میں، ستاروں میں، ثوابت میں مخلوقات آباد ہیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں، میں ملکوت تک کو دیکھتا ہوں۔ نہیں ایسے نہیں، ایسے نہیں، ملکوت تک کو دیکھتا ہوں۔ یہ ملکوت کیا ہے؟ ملکوت کیا ہے؟ اللہ نے کہا کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم نے ایسے دکھایا ابراہیم کو آسمان و زمین کا ملکوت، یعنی ملکوت اللہ کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو کہتے ہیں، جہاں سے پوری کائنات کا نظام چلایا جاتا ہے۔ اللہ کے مقام اختیار و اقتدار کو ملکوت کہا جاتا ہے۔ میں پہلے یا دوسرے اشرے میں ایک بات عرض کر چکا، جب میں نے یہاں مجلس پڑھنا شروع کی تو میں نے عرض کیا تھا کہ جناب ابراہیم کو اللہ نے دکھایا، اور وہ ملکوت دکھایا جو اللہ کا مقام اختیار و اقتدار ہے، یعنی جب بھی کسی نبی کو معجزہ دکھانا ہوتا ہے تو بظاہر نبی زمین پر نظر آتا ہے، لیکن اسے معجزہ دکھانے کے لیے ملکوت پر بلند ہونا پڑتا، وہ ملکوت تک پہنچتا ہے، اس لیے کہ وہیں سے سب اختیارات کنٹرول ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو ملکوت کی سیر کرائی اور ملکوت دکھایا کہ کیسے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، کیسے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ ملکوت چپ ہو گیا، لیکن جب تک آپ بولیں گے نہیں ایسی مقام پر رکا رہوں گا۔ آج میرے پاس بھی وقت ہے، جب تک آپ بولیں گے نہیں میں اسی مقام پر رکا رہوں گا۔ اس لیے کہ ملکوت کوئی معمولی شے نہیں ہے۔ ملکوت پر ابراہیم پہنچے، جب ملکوت پر مقام اختیار و اقتدار پر پہنچے تو ابراہیم سب کو دیکھ رہے تھے، پوری کائنات کا مشاہدہ کر رہے تھے، پوری کائنات کا، صرف انسانوں کا نہیں، پوری کائنات کا۔ ابراہیم کی نگاہ کائنات سے ہٹ کر جب دنیا پر پہنچی تو ابراہیم کی نگاہ وہی نگاہ ہو گئی جو اللہ کی نگاہ تھی۔ جیتے رہے سلامت رہے۔ ابراہیم کی نگاہ وہی نگاہ ہو گئی جو اللہ کی نگاہ تھی۔ اب ابراہیم اسی طرح پوری کائنات کو ایک وقت میں دیکھ رہے تھے جیسے اللہ پوری کائنات کو ایک وقت میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ابراہیم کی نگاہ جب زمین پر پڑی تو ابراہیم نے دیکھا فلاں انسان گناہ کر رہا ہے، اللہ کی معصیت کر رہا ہے۔ ابراہیم کا اب چونکہ مقام اختیار و اقتدار پر پہنچ چکے تھے تو ابراہیم کا اختیار ملائکہ پر بھی ہو گیا۔ جو ملکوت پر بلند ہوتا ہے اس کے تابع ہر شے ہو جاتی ہے، پھر ملائکہ بھی اس کے اطاعت گزار ہوتے ہیں، پھر فرشتے بھی اس کے اطاعت گزار ہوتے ہیں، پھر جبرائیل و اسرائیل بھی اس کے اطاعت گزار ہوتے ہیں۔ ابراہیم نے دیکھا ایک شخص معصیت کر رہا ہے، ایک شخص گناہ کر رہا ہے۔ ابراہیم نے اسرائیل سے کہا اس کی روح قبض کر لو، یہ اللہ کا گناہ کر رہا ہے۔ اسرائیل تابع حکم ابراہیم سے پہنچے، روح کو قبض کر لیا۔ دوسرے انسان کو دیکھا معصیت کر رہا ہے، کہا اس کی روح قبض کرو، اس کی روح قبض کرو، اس کی روح قبض کرو، اس کو مارو، اس کو مارو، اس کو مارو۔
یعنی نگاہ ابراہیم نگاہ خدا ہو چکی تھی. جب بہت سے انسان مروا دیے تو اللہ گویا ہوا ابراہیم ابراہیم کیا کر رہے ہو, میں بھی تو انہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں. سلامت رہیں آپ. ابراہیم میں بھی تو انہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں. یعنی نگاہ میں بھی فرق ہے, فطرت میں بھی فرق ہے. یعنی میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ملکوت تک پہنچ جائے کائنات کی ہر شے کو ویسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جیسے اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اب پیغمبر نے کہا کہ میں عالم ملک و ملکوت تک کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. میں بظاہر زمین پر رہتا ہوں لیکن میری نگاہ ملکوت تک رہتی ہے, میری نگاہ ملکوت تک رہتی ہے. بظاہر میں زمین پر رہتا ہوں. اب مجھے نہیں پتا جملہ آپ تک کیسے پہنچے گا. تیار ہو جائیے جملہ سننے کے لیے. ایک نگاہ ہے اللہ کی, ایک نگاہ ہے رسول کی, اور ایک نگاہ کس کی ہے؟ ابھی مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے. جب پیغمبر معراج سے واپس آئے, جیتے رہیں سلامت رہیں, جب پیغمبر معراج سے واپس آئے تو ایک بار علی سے ملاقات ہوئی تو پیغمبر سے علی نے کہا یہ ہے نگاہ ولی. پیغمبر سے علی نے کہا یا رسول اللہ حالات آپ بتائیں گے یا میں بتا دوں؟ جو معراج کا سفر ہے آپ بتائیں گے یا میں بتا دوں؟ یہ ہوتی ہے نگاہ ولی کہ زمین پر ہے بظاہر لیکن نگاہ عالم ملکوت تک, نگاہ عالم ملکوت تک. تو اب یہ ہے علی کی نگاہ اور یہ ہے رسول کی نگاہ اور یہ ہے اللہ کی نگاہ. یعنی جہاں تک وسعت نگاہ الہیہ ہے وہیں تک وسعت نگاہ رسالت بھی ہے اور وہیں تک وسعت نگاہ امامت بھی ہے. اب سمجھ میں آیا, اب سمجھ میں آیا. پوچھا گیا اور بڑے حسین شہزادے سے پوچھا گیا, قاسم ابن حسن سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے, مسائل پر نہیں آ رہا ہوں, فضائل پڑھ رہا ہوں, یہ بتائیے فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ, یہاں مومنون سے کیا مراد ہے؟ شہزادے سے پوچھا گیا کہ یہاں مومنون سے کیا مراد ہے؟ شہزادے نے پلٹ کے اس سے پوچھا تم بتاؤ مومنون سے کیا مراد ہے؟ یہ طریقہ ہے گفتگو کا. پہلے اس سے اگلوایا تم بتاؤ تمہاری نگاہ میں مومنون سے کیا مراد ہے؟ اور میری نگاہ میں مومنون سے مراد تمام مسلمان, سارے مسلمان. تو شہزادے نے کہا تم بھی مسلمان ہو؟ کہا ہاں. کہا تم بھی اس میں شامل ہو؟ کہا ہاں. اچھا یہ بتا دو تمہاری بیوی اس وقت گھر میں کر کیا رہی ہے؟ تمہارے اہل و عیال اس وقت گھر میں کر کیا رہے ہیں؟ اب چپ ہو گئے. اب انہوں نے پلٹ کے شہزادے سے پوچھا آپ بتائیے یہاں مومنون سے کیا مراد ہے؟ کہا مومنون سے مراد پچھلے دور میں میرے بابا حسن اور اس دور میں میرے چچا حسین. یعنی ہر دور کا امام ویسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جیسے اللہ دیکھ رہا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ ہر دور میں ایک عین اللہ کا تصور کتنا ضروری ہے. آج کے جملہ پہنچ جاتا آپ کا. ہر دور میں ایک عین اللہ کا تصور کتنا ضروری ہے. ہر دور میں اللہ کی ایک آنکھ ہے. اسی لیے زیارتوں میں بھی کہتے ہو کہ آپ معصوم کے لیے عرض کیا جاتا ہے کہ آپ زمین پر اللہ کی دیکھتی ہوئی آنکھ, عین اللہ ناظرۃ فی الارض, زمین پر اللہ کی دیکھتی ہوئی آنکھ, اسے کہتے ہیں عین اللہ. تو کوئی عین اللہ ہے جو ہر وقت انسانوں کو دیکھ رہا ہے. مسائل معرفت میرا عنوان ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جہاں جہاں سے میرے پاس گوشے آ رہے ہیں میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جہاں جہاں سے گوشے آ رہے ہیں میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. عین اللہ کوئی معمولی نگاہ نہیں ہوتی. عین اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر کو بھی دیکھے اور باطن کو بھی دیکھے. بات پہنچ گئی. ظاہر کو بھی دیکھے اور باطن کو بھی دیکھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ عین اللہ ید اللہ بھی ہے. جو عین اللہ ہے وہ ید اللہ بھی, اللہ کا ہاتھ بھی ہے اور اللہ کی آنکھ بھی. جس اللہ کے ولی کو اللہ خود عین اللہ کہہ رہا ہے, رسول خود عین اللہ کہہ رہا ہے, اس کی نگاہ کا تو کیا کہنا, اس کی نگاہ تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا. اس کے ہاتھ میں جو ذوالفقار آ جائے وہ بھی شجروں کو دیکھ کر چل رہی ہوتی ہے. ادھر سلامت رہیں آپ.
اس کے ہاتھ میں جو ہتھیار آ جائے وہ بھی شجروں کو دیکھ کر چل رہا ہوتا ہے، وہ بھی نسب کو دیکھ کر چل رہا ہوتا ہے، یعنی ہتھیار آسمان سے اترا ہے تو وہ بھی نگاہ لے کر اترا ہے۔ بڑی آسانی سنا آپ نے بھائی، مدارج النبوہ میں شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے لکھا اور کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، میں کیا کروں؟ کہا کہ لکڑی کا ٹکڑا اٹھا کے لاؤ۔ وہ لکڑی کا ٹکڑا اٹھا کے لائے اور پیغمبر کو دیا۔ پیغمبر نے اپنے ہاتھ میں لکڑی کا ٹکڑا لیا۔ پیغمبر کے ہاتھ میں لکڑی آتے ہی تازہ تلوار میں تبدیل ہو گئی، تازہ تلوار میں تبدیل ہو گئی۔ پیغمبر کے ہاتھ میں لکڑی کا ٹکڑا آیا، تازہ تلوار میں تبدیل ہو گیا، وہ گئے اور لڑنا شروع کر دیا۔ دوسرے صحابی کی تلوار ٹوٹی، وہ بھی نبی کے پاس آئے، نبی نے ان کو بھی لکڑی کو تلوار بنا کے دیا، وہ بھی لڑنے لگے۔ تیسرے صحابی کی تلوار ٹوٹی، وہ بھی صحابی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے نبی کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ پیغمبر نے لکڑی کو ہاتھ میں لیا، لکڑی تلوار میں تبدیل ہو گئی۔ ایسے میں لکھنے والے نے لکھا کہ علی کی تلوار بھی ٹوٹ گئی، علی کی تلوار ٹوٹی۔ علی نبی کے پاس آئے اور نبی کے پاس آ کر کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ تو اب تک لکڑی کو تلوار بنا کے دینے والا رسول، جب علی نے کہا تو رسول نے آسمان کی طرف دیکھا، رسول نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کچھ کہا ہوگا، ہمیں نہیں پتا کیا کہا ہوگا، آسمان کی طرف دیکھا۔ یعنی اب تک سب کو لکڑی کی تلوار بنا کر دینے والا رسول علی کی باری میں آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ جب رسول آسمان کی طرف دیکھے تو ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ وحی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، وحی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ نبی وحی کا انتظار کر رہے تھے کہ اب کیا کروں، اس لیے کہ تیرے ہاتھ کی تلوار ٹوٹی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت سلو آ رہے ہیں آپ آج، بہت آہستہ آہستہ میرے ساتھ آ رہے ہیں۔ توجہ فرمائی، اب تو علی کے ہاتھ کی تلوار ٹوٹ گئی ہے، تو گویا آسمان سے اجازت لے رہے تھے کہ کیا کیا جائے۔ اب رسول آسمان کی طرف دیکھے اور وہاں سے کوئی اثر پذیری نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہاں سے کوئی اثر نہ آئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بار عبداللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ آسمانوں کے دروازے کھلے، آسمانوں کے دروازے کھلے، ایک کرسی برآمد ہوئی، سونے اور چاندی سے بنی ہوئی کرسی، لال و جواہرات سے جڑی ہوئی کرسی۔ کرسی خالی نہیں تھی، کرسی پر جبرائیل بیٹھے ہوئے تھے، جبرائیل کے ہاتھ بھی خالی نہیں تھے، جبرائیل کے ہاتھ میں تلوار تھی اور جبرائیل خاموش نہیں آ رہا تھا بلکہ یہ کہتا ہوا آ رہا تھا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ توجہ فرمائے آپ، جبرائیل خاموش نہیں آ رہے تھے، پڑھتے ہوئے آ رہے تھے لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی، کوئی تلوار نہیں ہے مگر یہ کہ ذوالفقار۔ اور دوسرا ٹکڑا کیا ہے، کوئی مرد نہیں ہے سوا علی کے۔ کوئی مرد نہیں ہے سوائے علی کے، مرد میدان ہے تو علی، اور اگر کوئی تلوار ہے تو ذوالفقار۔ اب چونکہ ولی کی طرف سے آئی ہے، اللہ ولی کی طرف سے آئی ہے اور نبی ولی کے ذریعے آئی ہے اور علی ولی کے لیے آئی ہے، تو جو ہتھیار آسمان سے اترا اس کی نگاہ بھی وہی ہے جو نگاہ ولی ہے۔ یہ بات سمجھانا تھی آپ کو، اس کی نگاہ بھی وہی ہے جو نگاہ ولی ہے۔ میں ہمارے خطیب اہل سنت کی نظر ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں، تشریف فرمائیں اور خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں کے بہت بڑے خطیب گزرے علامہ اظہر حسن زیدی علی اللہ مقامہ، ان کا جملہ ہدیہ کر رہا ہوں تمام سامعین کو، جہاں جہاں بھی حضرات بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ جب دوستوں کی تلوار ٹوٹی تو نبی لکڑی کو تلوار بنا کے دیتے رہے تھے،
جب علی کی تلوار ٹوٹی تو تلوار آسمان سے آئی، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے ایک سادہ سا جواب دیا، کہا جو یہاں کا سپاہی تھا اس کو یہاں کا ہتھیار ملا۔ جو یہاں کا سپاہی تھا اسے یہاں کا ہتھیار ملا، اور جو وہاں کا تھا اسے وہاں کا ہتھیار ملا، جو وہاں سے آیا اسے وہاں کا ہتھیار ملا۔ تو ہتھیار اگر دست نبوت میں آئے یا دست امامت میں آئے، پیغمبر اپنے ہاتھ میں لکڑی کا ٹکڑا لے رہے ہیں اور پیغمبر کے ہاتھ میں لکڑی کا ٹکڑا آ کے تر و تازہ تلوار میں تبدیل ہو رہا ہے، یہ ہے نبی کے ہاتھ کا معجزہ۔ جملہ دینے جا رہا ہوں، یہ ہے نبی کے ہاتھ کا معجزہ۔ ابھی دنیا نبی کے ہاتھ کا معجزہ نہ سمجھ پائی تو اللہ کے ہاتھ کا معجزہ کیا سمجھ میں آئے گا؟ دست خدا کا معجزہ کیا سمجھ میں آئے گا؟ ابھی نبی کی ذات سمجھ میں نہیں آئی تو اللہ کی ذات کیا سمجھ میں آئی؟ تو اب یہ جتنے معرفت کے وسائل ہیں صرف اس لیے ہیں کہ اللہ کو سمجھا جائے، اللہ کو سمجھا جائے۔ پیغمبر نے 23 برس جب قرآن کی آیتیں اتری ہیں تو پیغمبر نے ہر آیت کی تفسیر بیان فرمائی، ہر آیت کی تفسیر بیان فرمائی۔ آیت اتری من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، اب تفسیر کا انداز دیکھیے اور وسائل معرفت میرا عنوان دیکھیے۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جس نے ایک نیکی کی اس کو ہم 10 گنا اجر دیں گے۔ نیکی ایک ہوگی، ثواب 10 ہوں گے۔ یہ ہے کون سی نیکی؟ ایک نیکی وہ ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک بر کو نہیں پا سکتے، نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ ترین شے اللہ کو ہدیہ نہ کرو۔ یعنی جو شے تمہیں پسند ہے وہ شے اللہ کو پیش کرو، جو تمہیں پسند ہے۔ ایسا نہیں کہ گئے ہیں کہیں اور سامنے سے فقیر گزر رہا اور جو جیب میں سب سے خراب نوٹ ہے وہ اللہ کی راہ میں ہدیہ کر دیا۔ نہیں، سب سے پسندیدہ ترین شے اللہ کی راہ میں ہدیہ کرو۔ اگر تمہیں ہمت ہے تو اس آیت پر تو عمل کر کے دکھاؤ۔ بڑے بڑے عمل کرنے والے لوگ پڑے ہوئے ہیں، ہمت ہے تو مولوی سے کہو، ملا سے کہو کہ اس آیت پر تو عمل کرے۔ تجھے گاڑیوں سے اور اپنے بنگلوں سے بڑی محبت ہے، دے دے اللہ کی راہ میں۔ تو بات کیا ہے؟ جو شے سب سے اہم ترین اور قیمتی ہے اللہ وہ مانگ رہا ہے، اللہ وہ مانگ رہا ہے۔ جملہ دوں آپ کے حوالے کروں اگر آپ کی اجازت ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ آج بھی بہت گرمی ہو رہی ہے اور آپ پنکھے چل رہے ہیں، لیکن میں آپ کا شکر گزار ہوں اور میں آپ کو صرف دعا دے سکتا ہوں، باقی شکریہ وارث فرش ادا ادا کرتا ہے۔ اور آپ کو کوئی غم نہیں ہوگا سوا غم حسین، اور مسلسل آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ جس کی اولاد نہیں ہے پروردگار اسے اولاد عطا فرمائے، جس کے رزق میں کمی ہے پروردگار اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے، جو تجارت کر رہے ہیں ان کی تجارت میں پروردگار روز افزو ترقی عطا فرمائے، جن کے پاس گھر نہیں ہے انہیں اہل بیت کے گھروں کے صدقے سے گھر عطا فرمائے، جن کی بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں ان کو بہترین بار عنایت فرمائے۔ میں آپ کے لیے مسلسل دعا گو ہوں، پروردگار آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ نگاہ ولی کہاں تک ہے، نگاہ ولی کہاں تک ہے، اور پھر ولی کا تعارف کہاں تک ہے۔ ولی کا تعارف ایک نیکی یہ ہے کہ جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں ہدیہ کر دیا، جو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اب آپ درجہ بدرجہ دیکھیے کہ انسان کو کون کون سی چیزیں پسند ہیں۔ اگر آپ کے پاس بنگلہ ہے، گاڑی ہے، جائیداد ہے تو یہ سب چیزیں آپ کو پسند ہیں تو اللہ کہہ رہے دے دو۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی کی اولاد پر بات آ جائے تو انسان اولاد پر اپنے بنگلے اور گاڑی کو قربان کر دیتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اولاد سب سے زیادہ پسند ہے۔ بھائی فضائل پڑھ رہا ہوں، مسائل نہیں پڑھ رہا۔ اس کا مطلب ہے اولاد سب سے زیادہ پسند ہے۔ اولاد کا مطلب ہوتا ہے خون۔ سلامت رہے۔ اولاد کا مطلب ہوتا ہے اپنا خون، یعنی اپنا خون سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے انسان کو۔ مجھے نہیں پتا کہ بات پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی۔
اپنا خون سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے انسان کو، اور اللہ کہہ رہا ہے جو چیز تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے وہ ہماری راہ میں ہدیہ کرو۔ ارے اسی لیے تو کہیں ہم زنجیر لگا کے خون ہدیہ کر رہے ہیں، کہیں کما لگا کے خون ہدیہ کر رہے ہیں۔ ہرگز نہیں ہے ماتم و سجدہ الگ الگ، ہرگز نہیں ہے ماتم و سجدہ الگ الگ، دونوں میں ہے حسین کا جلوہ الگ الگ۔ ارے سجدوں کے بھی نشان ہے، ماتم کے بھی نشان، دونوں کریں گے قبر کو روشن الگ الگ۔ اور حیدر کے منکروں سے ہے مومن کچھ ایسے دور، حیدر کے منکروں سے ہے مومن کچھ ایسے دور، رہتے ہیں جیسے زندوں سے مردہ الگ الگ۔ سلیمان علی حق نعرہ حیدر علی۔ جو فرمائی آیتیں اتر رہی تھی اور نبی اس کا ترجمہ کر رہے تھے، تفسیر کر رہے تھے۔ ایک نیکی بر ہے اور ایک نیکی ہے حسنہ۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جس نے ایک نیکی کی ہم اسے 10 گنا اجر دیں گے۔ آواز دے دیجیے، ایک نیکی کرو گے 10 گنا اجر ملے گا۔ مناقب مرتضوی میں صالح کشفی ترمذی سنی الحنفی نے یہ حدیث محفوظ کی جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اگر عالم اہل سنت نے نہ لکھا ہوتا تو شاید میں اس پلیٹ فارم پر نہ پڑھتا، لیکن جب علماء اہل سنت کی تصدیق آ گئی تو اب میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ پیغمبر نے جب آیت اتری من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جس نے ایک نیکی کی اس کو ہم 10 گنا اجر دیں گے، تو کسی نے کھڑے ہو کے پوچھا یا رسول اللہ یہ حسنہ کیا ہے؟ یہ حسنہ کیا ہے؟ یہ حسنہ کیا ہے کہ نیکی ایک ہو لیکن ثواب 10 گنا ہو۔ تو ایک بات صالح کشفی نے ترمذی سنی الحنفی نے مناقب مرتضوی میں پیغمبر کی یہ حدیث درج کر لی، محفوظ کر لی، اور آج میں وہیں سے پڑھ کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ایک بار پیغمبر نے علی کو دیکھا، پوچھا گیا حسنہ کیا ہے؟ تو پیغمبر نے علی کو دیکھا اور کہا یا علی حبک حسنہ، یا علی تمہاری محبت حسنہ ہے۔ ابھی حدیث تمام نہیں ہوئی۔ یا علی تمہاری محبت حسنہ ہے، لا تضر معہا سیئہ وبغضک سیئہ لا تنفع معہا حسنہ۔ یا علی تمہاری محبت ایسی نیکی ہے جس کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا، اور تمہارا بغض ایسا گناہ ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی۔ جس کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی۔ علی کا بغض ایسا گناہ ہے کہ نیکیاں کیے جاؤ وہ صفر ہو رہی ہے، وہ زیرو ہو رہی ہے۔ علی کو اللہ نے پیغمبر کے ذریعے سے امتیازات سے نوازا، اعزازات سے نوازا، اور یہی اعزازات میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ 3 فضیلتیں ایسی ہیں کہ جس میں میں اور علی شریک ہیں۔ 3 فضیلتیں ایسی ہیں کہ جس میں میں اور علی شریک ہیں۔ وہ 3 کون سی ہیں؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا لی لواء الحمد وعلی حامل والکوثر لی وعلی ساقی والجنت والنار لی وعلی قسیم۔ اب اس کا ترجمہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، لیکن ترجمہ تھوڑی دیر بعد حوالے کرتا ہوں۔ کچھ مہدی صاحب آپ سے کہنا چاہتے ہیں اور یقیناً آپ ان کی بات پر غور فرمائیے گا۔ 5 منٹ میں آپ کے لینا چاہتا ہوں، ٹرسٹ آپ کے 5 منٹ ساتھ فرمایا کہ 3 فضیلتیں ایسی ہیں کہ جس میں میں اور علی شریک ہیں۔ اس کا مطلب ہے قدر مشترک ہے محمد و علی میں، اشتراک ہے محمد و علی میں۔ تو کہا 3 فضیلتیں ایسی ہیں کہ جس میں میں اور علی شریک ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ میرے لیے لوائے حمد ہے۔ لوائے ہم سمجھتے ہیں اتنا بڑا پرچم ہوگا آسمانوں پر محشر کے دن، اتنا بڑا پرچم، ایک پرچم، اور اتنا بڑا کہ پورا عالم محشر اس کے سائے میں آئے گا۔
اتنا طویل پرچم ہوگا اور اس پرچم کا اٹھانے والا علی. پیغمبر کہہ رہے ہیں میرے لیے لوائے حمد ہے اور اٹھانے والا علی. لوائے حمد میرا ہے لیکن اٹھائے گا علی. کوثر میرا ہے لیکن بانٹے گا علی. جنت و دوزخ کا مالک میں لیکن تقسیم کرے گا علی. جنت و دوزخ کا مالک میں لیکن تقسیم کرے گا علی. اب پیغمبر نے کہا 3 فضیلتیں تو ایسی ہیں جس میں میں اور علی شریک ہیں. اب سنیے جملہ آگے بڑھ رہا ہے اور کہا 3 فضیلتیں ایسی ہیں جس میں علی تنہا ہے میں بھی شریک نہیں. جیتے رہے سلامت رہے. بالکل آپ کے آخری لمحے میں تقریر داخل ہو رہی ہے. 3 فضیلتیں ایسی جس میں میں اور علی شریک. لوائے حمد میرا ہے اٹھانے والا علی. کوثر میرا ہے بانٹنے والا علی. جنت و نار کا مالک میں ہوں اور تقسیم کرنے والا علی. اور کہا اب 3 فضیلتیں ایسی ہیں کہ جس میں علی تنہا ہے علی لا شریک ہے, جس میں علی کے ساتھ میں بھی شریک نہیں ہوں. پوچھا گیا اے رسول اللہ وہ کون سی فضیلتیں ہیں؟ کہا سنو جیسا سسر علی کو ملا سلامت رہیں آپ. جیسا سسر علی کو ملا ویسا مجھے نہ ملا. اللہ اکبر. جیسا سسر علی کو ملا ویسا مجھے نہ ملا. جیسی زوجہ علی کو ملی جیسی زوجہ علی کو ملی ویسی میری کوئی زوجہ نہیں. اور جیسے بیٹے حسن و حسین علی کے ویسے میرے بیٹے نہیں. جیسے میرے بیٹے جیسے علی کے بیٹے حسن و حسین ویسے میرے بیٹے نہیں. یا رسول اللہ یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ حسن و حسین بھی تو آپ ہی کے بیٹے ہیں. حسن و حسین آپ کے بیٹے. لیکن میں کیا کروں کہ قرآن نے کہہ دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. یعنی باپ ہے تو ایک بیٹی کا باپ ہے. تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے تو یہ جملہ فیصلہ کن جملہ قرآن نے محفوظ کیا. تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. تو حسن و حسین بھی تو مرد ہیں. لیکن آیت کا مزاج دیکھیے اور فطرت کا اور قدرت کا مزاج دیکھیے. آیت کا مزاج اور پھر مزاج الہی دیکھیے. کہ میں اکثر ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے کچھ ایسی ہستیاں تخلیق کی ہیں کہ جو اس کی فطرت کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے. جو اس کی تقدیر لکھی ہوئی تقدیر کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے. مثلا اللہ نے کہا بہت مشہور جملہ ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. ہم نے سورج کا ایک راستہ بنایا ہے کہ وہ مشرق سے طلوع کرے گا اور مغرب میں ڈوبے گا. اور یہ راستہ اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہے. یعنی سورج کی تقدیر اللہ نے لکھ دی. سورج کی تقدیر اللہ نے لکھی. سورج کی تقدیر اللہ نے لکھی. سمجھے اس کو؟ شاید میں جملہ دہراتا جاؤں گا جب تک سب نہیں سمجھیں گے. سورج کی تقدیر اللہ نے لکھی. کیا تقدیر لکھی؟ کہ تو مشرق سے طلوع کرے گا اور مغرب میں ڈوب جائے گا. یہ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر ہے. کون ہے وہ بندہ جو اس تقدیر میں تبدیلی کر کے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پہنچا رہا ہے؟ یعنی جو کام ہو رہا ہے وہ منشاء الہی ہو رہا ہے. یہاں ٹکراؤ نہیں ہے. یہ مت سمجھنا کہ یہاں الہ میں اور بندے میں کوئی ٹکراؤ ہے. یہاں اللہ میں اور اس کے بندے میں کوئی ٹکراؤ ہے. نہیں, اللہ کے اذن سے سب کام ہو رہا ہے. اللہ بتانا چاہتا ہے کہ کچھ ہیں جو ہمارے ملکوت پر اختیار رکھتے ہیں, جو ہمارے مقام اقتدار و اختیار پر فائز ہیں. ہم نے انہیں یہ اجازت دی ہے کہ جو تقدیر ہم لکھیں تم اسے بدل سکتے ہو, تم فطرت بدل سکتے ہو. تو اب وہ فطرت جو سورج کی تھی وہ بدلی. کسی نے تقدیر بدلی, سورج کی تقدیر بدلی کہ سورج کو مغرب سے واپس بلایا. سورج کی تقدیر بدل گئی. تو سورج جو ایک ٹکا ہوا ہے اس کی تقدیر بدلے. کون؟ اللہ کا مزاج دار, مشیت خدا کا پروردہ, ارادہ الہی کا جاننے والا,
مزاج دان الہیت، مرضی الہ کا مالک، وہ چاہے تو تقدیر کو بدل دے۔ سورج کی تقدیر بدلی علی نے، اور راہب کی تقدیر بدلی حسین نے۔ توجہ فرمائیے آپ۔ تو اب کہیں نہ کہیں مزاج بدل جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں ان ہستیوں کو اختصاص حاصل ہوتا ہے۔ اب چونکہ استثنائی کیفیت تھی اور اختصاصی کیفیت تھی، تو ایک بار جب قرآن نے کہا کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، لیکن حسنین کا اختصاص باقی رکھنا تھا، تو ایک بار اس آیت میں تو یہ کہا کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، جملہ سننا، اس آیت میں تو یہ کہا کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، لیکن اختصاص حسنین کو قائم رکھنے کے لیے کہا کہ جاؤ ان نصارہ نجران سے کہو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں۔ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ یعنی ایک طرف کہا کہ محمد کسی مرد کا باپ نہیں، اور دوسری طرف کہا محمد اپنے بیٹے لے کے جاؤ، محمد اپنے بیٹے لے کے جاؤ۔ یعنی اختصاصی کیفیت حسن و حسین کی برقرار رکھنی ہے کہ اس آیت میں حسنین الگ ہیں، حسنین کا اختصاص الگ ہے، وہ رسول کے بیٹے ہیں، وہ رسول کے بیٹے ہیں۔ مباہلے کے اعتبار سے رسول کا بیٹا ہے حسن اور حسین، ابنائے رسول ہے۔ اسی لیے جب بھی تاریخ امامت آپ پڑھیں گے تو جب بھی کسی امام کو مخاطب کیا گیا یا اپنا رسول اللہ کہہ کے مخاطب کیا گیا، یا اپنا رسول اللہ کہہ کے مخاطب کیا گیا۔ میں کیا کروں، میرے ذہن میں باتیں آ رہی ہیں، میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا، تھوڑا سا وقت اگر زیادہ لے رہا ہوں۔ روضہ رسول ہے، روضہ رسول ہے، اور ایسے میں امام علی بن موسیٰ رضا المرتضیٰ علیہ السلام بھی تشریف رکھتے ہیں، اور خلیفہ وقت بھی آ گیا، خلیفہ وقت بھی آ گیا، عباسی خلیفہ، عباسی خلیفہ۔ ادھر سے رسول کے روضے کو سلام کیا، رسول کے روضے کو سلام کیا۔ کیا سلام کیا؟ اس نے عجیب انداز میں عباسی نے سلام کیا، اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر سلام۔ رسول اللہ سے کہا یا ابن عمی، السلام علیکم یا ابن عمی، اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر سلام۔ ادھر فرزند رسول بھی موجود تھے، اس نے کہا چچا کے بیٹے آپ پر سلام۔ ادھر سے فرزند رسول نے سلام کیا، اے میرے بابا آپ پر سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے تسلسل آگے بڑھ رہا ہے، اور کہاں سے منیت کی منزل ظاہر ہو رہی ہے کہ ابنائے رسول ہیں، فرزند رسول ہے، جو بھی امام ہے وہ رسول کا بیٹا ہے، اور ہر انسان نے یہ اپنا رسول اللہ کہہ کر مخاطب کیا، یہ اپنا رسول اللہ۔ تو اس گھر کا ہر فرد محمد ہے۔ کیا کہا؟ ہمارا چھوٹا بھی محمد، ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا اوسط بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد۔ اور پھر کیا جملہ کہا؟ ہم کل کے کل محمد۔ یعنی یہاں پر کل کے کل میں چھوٹا بھی آ گیا اور بڑا بھی آ گیا۔ تو حسین کربلا میں محمدوں کو لے کر آئے، خود سب سے بڑے اپنے دور کے محمد حسین، خود حسین آ گئے، ساتھ میں علی اکبر بھی آئے ہیں، شبیہ رسول ہے علی اکبر، اور ساتھ میں ایک جوان خوبصورت بھی ہے جو حسن مصطفیٰ کی نشانی ہے، جو ام فروہ کا ارمان ہے کہ ماں نے بڑی ریاضتوں سے پالا، بڑی ریاضتوں سے پالا۔ باپ کا جنازہ 2 مرتبہ قاسم نے اٹھتے ہوئے دیکھا، بابا کا جنازہ 2 مرتبہ قاسم نے اٹھتے ہوئے دیکھا۔ قاسم نے 2 کفن دیکھے اپنے بابا کے، ایک سفید کفن دیکھا اور ایک سرخ کفن دیکھا۔ بچپن سے قاسم نے یہ مصائب دیکھے۔ 4 برس کے قاسم ہیں کہ جب باپ کا جنازہ پلٹ کے گھر میں واپس آیا۔ کون باپ ہے؟ رسول کا از روئے مباہلہ بیٹا، مباہلے میں جو رسول کا بیٹا ہے حسن مصطفیٰ، اس کے جنازے پر تیر مارے گئے، اور تیر لگا ہوا جنازہ گھر میں آیا۔ جس وقت تیروں سے چھلنی جنازہ گھر میں آیا ہے تو بہنوں نے جنازے کو گھیرا ہے، حسین بھی ہیں، عباس بھی ہیں، دونوں بہنیں بھی ہیں،
تو اب میں نے تو یہی سنا کہ ایک ایک تیر نکال رہے تھے، حسین بھی نکال رہے تھے، عباس بھی تیر نکال رہے تھے، زینب بھی تیر نکال رہی تھی، لیکن پڑھنے والے نے پڑھا اور میں دہرا رہا ہوں کہ 4 برس کا قاسم بھی آگے بڑھا اور اس نے چاہا کہ بابا کے جنازے سے تیر نکالے تو حسین نے قاسم کو سینے سے لگا لیا، قاسم قاسم ہاں تم یتیم ہو گئے لیکن میں ابھی تمہارے باپ کی جگہ سر پر ہوں، ابھی میں باقی ہوں۔ میں جملہ یہی کہنا چاہوں گا، اے جناب قاسم، آپ 4 برس کے یتیم ہوئے تھے تو آپ کے رخسار پر تماچے تو نہیں لگے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کے سر پر آپ کے باپ اور چچا عباس کا سایہ سلامت تھا، اور انہی سایوں میں قاسم نے پروان چڑھے ہیں، قاسم نے پرورش پائی ہے۔ کربلا تیار ہو رہی تھی، ہر گھر میں کربلا تیار ہو رہی تھی، ہر حجرے میں کربلا تیار ہو رہی تھی، ہر ماں اپنا ہدیہ تیار کر رہی تھی، اور ایسے میں حسن مشتبہ نے اپنی قربانی تیار کی، اور اس قربانی کا نام قاسم، قاسم اس قربانی کا نام۔ حسن مشتبہ نے قاسم کے بازو پر ایک تعویذ باندھ دیا، ایک تحریر باندھ دی، اور یہی کہا ام فروا جب کوئی مصیبت آ جائے تو اس تحریر کو کھول لینا، اس میں تمہاری مصیبت کا حل ہے۔ بس وہ تحریر بندھی رہی، اور پھر زمانے پہ زمانہ گزرتا گیا۔ 28 رجب کو مدینہ خالی ہو گیا، قاسم کا حجرہ بھی خالی ہو گیا، اب کچھ پڑھنے کے لیے رہ تو گیا نہیں ہے۔ 7 محرم آج آ گئی، آج 7 محرم آ گئی، آپ نے سر پیٹا ہے، آپ سمجھ گئے آج آل محمد کے بچوں پر پانی بند ہو گیا۔ اجرکم اللہ، یہی طریقہ ہے رونے کا۔ آج آل محمد کے حسین کے بچوں پر پانی بند ہو گیا، اب پانی خیمہ گاہ میں نہیں جا رہا ہے، اب جتنا بچا ہے آج شام تک اتنا چلے گا، کل سے وہ پانی بھی ختم ہو جائے گا۔ 3 دن کی بھوک اور پیاس ہوگی، اور پھر حسین کے بچے ہوں گے، اور آج کا دن منسوب ہے قاسم ابن حسن سے، ام فروا کے ارمان سے دن منسوب ہے۔ ام فروا اتنا حسین بیٹا ہے ام فروا کا کہ ماں روز نیا کرتا سی کر پہنا کر دیکھتی ہے، یہ کرتا میرے لال پر کیسا لگے گا، یہ کرتا میرے لال پر کیسا لگے گا۔ جب سامان باندھا ہے تو قاسم کا بھی سامان باندھا ہے۔ 28 رجب کو قاسم کے نئے کرتے، قاسم کے نئے کپڑے لے کر چلی ہیں کہ میں روز اپنے بچے کو نیا کرتا پہناؤں گی اور دیکھوں گی، ارمان بھرا ہے دل ماں کا۔ آ گیا قربانیوں کا دن میرے عزیزوں، قربانیوں کا دن آیا تو بار بار ہر ماں، دیکھیے کربلا میں بھی ماں کی فطرت بدلی ہے، کربلا میں بھی ماں کی فطرت بدلی ہے۔ ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کے بچے کے جسم پر کوئی خراش نہ آئے، لیکن کربلا کی ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کے بچے کا لاشا آ جائے، میرا بیٹا فاطمہ کے بیٹے پر سے قربان ہو جائے۔ ہر ماں یہی چاہتی ہے۔ اپنے اپنے شہداء کو بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ ان کو بتاؤ کہ حسین کون ہے۔ ہر شہید ہونے سے پہلے، جنگ کرنے سے پہلے جب میدان میں آتا ہے تو رجس پڑھتا ہے، بتاتا ہے ہم کون ہیں اور بتاتا ہے کہ حسین کون ہے۔ یہ ہے امر بالمعروف اور یہ ہے نہی عن المنکر، کہ جس کے لیے ایک ایک شہید جاتا تھا، حسین کا تعارف کرانے جاتا تھا، اسلام کا تعارف کرانے جاتا تھا، اور اس کے بعد وہاں سے جنگ شروع ہوتی تھی اور یہاں سے دفاعی جنگ ہوتی تھی، اور دفاعی جنگ بھی ایسی ہوتی تھی کہ الامان الحفیظ کی آوازیں آتی تھی۔ قاسم کب جاؤ گے؟ کہہ دیا ماں نے، قاسم کب جاؤ گے؟ ایک بار جب شب عاشور آئی ہے نا، اور حسین بتا رہے تھے کہ کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، شہداء کی فہرست تیار ہو رہی تھی۔ اب دیکھنا قاسم کا جذبہ دیکھنا، اور قاسم کا بلبلہ دیکھنا، قاسم کی شجاعت دیکھنا اور قاسم کا جذبہ دیکھنا۔ جب شہیدوں کی فہرست تیار ہو رہی تھی تو حسین نے لکھوایا، ہر کسی کا نام لکھوا رہے تھے، لکھواتے لکھواتے ایک بار نام آیا علی اصغر۔ کیا سنا آپ نے؟ ایک بار حسین نے نام لکھوایا علی اصغر، تو ایک بار قاسم کھڑے ہو کے کہتے ہیں چچا علی اصغر کا نام، کیا فوج اشقیہ خیموں تک آ جائے گی؟ کیا فوج اشقیہ خیموں تک آ جائے گی؟ حسین نے کہا نہیں، میں علی اصغر کو پانی پلانے لے جاؤں گا۔ یعنی اتنا بلبلہ ہے قاسم میں کہ قاسم چاہتے ہیں کہ میں خیموں کے دفاع پر معمور رہوں۔ صبح عاشور آ گئی، علی اکبر کی اذان سے ابتدا ہو گئی، قربانیوں کی ابتدا ہوئی۔ قاسم بار بار جاتے ہیں، چچا مجھے اجازت دے دیجئے، چچا مجھے اجازت دے دیجئے۔ ایک بار حسین قاسم کو سینے سے لگا کر ایک جملہ کہتے ہیں، تم میرے بھیا حسن کی نشانی ہو،
تمہیں دیکھتا ہوں تو میرا بھائی حسن مجھے یاد آ جاتا ہے، کیسے تمہیں جانے دوں، کیسے تمہیں اجازت دے دوں۔ آخر کار سر جھکا کر قاسم اپنی اماں کے خیمے میں آ گئے، کہا اماں اجازت نہیں مل رہی، ہمارا چچا اجازت نہیں دے رہا۔ کہا اچھا کیوں اجازت نہیں مل رہی؟ کہا بار بار کہتے ہیں کہ تم کو دیکھتا ہوں تو حسن یاد آ جاتے ہیں، میرا بھیا حسن یاد آ جاتا ہے۔ اماں بڑی مصیبت آ گئی، بڑی مشکل آ گئی، مجھے اجازت نہیں مل رہی۔ سنیں گے جملہ، جیسے ہی لفظ مشکل سنا، جیسے ہی لفظ مصیبت قاسم کی زبان پر آیا، فروا نے کہا لو قاسم مسئلہ حل ہو گیا، تم نے مجھے ایک وصیت یاد دلا دی، قاسم اپنی آستین اوپر الٹو۔ قاسم نے آستین اوپر الٹی، ایک تعویذ قاسم کے بازو پر بندھا ہوا تھا۔ فروا نے تعویذ کھولا، کہا بیٹا تمہیں معلوم ہے جب تمہارا بابا اس دنیا سے جا رہا تھا تو یہ تعویذ لکھا تھا اور کہا تھا ہر مصیبت کا حل اس تعویذ میں ہے، اب اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے کہ تمہیں جانے کی اجازت نہیں مل رہی۔ فروا نے تعویذ کھولا، تعویذ کھول کر پڑھا اور پڑھ کر خوش ہو گئی، کہا آؤ قاسم اب میں اجازت دلواتی ہوں، اب میں اجازت دلواتی ہوں۔ قاسم کا ہاتھ پکڑا اور لے کے آئی خیمہ گاہ حسینی میں۔ حسین نے اپنی بھابھی کو دیکھا، اپنی بھاوج کو دیکھا، سر جھکا کر کھڑے ہو گئے، کیسے تشریف لائیں؟ کہا کہ اے میرے وقت کے امام، اے میرے آقا، اس تحریر کو پہچانتے ہیں؟ ذرا یہ تحریر پڑھیے۔ حسین نے اب جو تحریر کو دیکھا، حسین رونے لگے۔ حسین نے آنکھوں سے تحریر کو لگایا، سر پر رکھا، ایک بار تحریر پڑھی، لکھا ہوا تھا یہ تحریر ہے اپنے وقت کے امام حسن مشتبہ کی، حسین ابن علی کے نام۔ اے حسین جب قربانیوں کا وقت آ جائے تو قاسم کو میری طرف سے قربان کر دینا، قاسم کو میری طرف سے قربان کر دینا۔ حسین نے کہا قاسم بڑی سفارش لے آئے، اجرکم اللہ، قاسم بڑی سفارش لے آئے، اب میں نہیں روک سکتا، اب میں نہیں روک سکتا، میرے امام کا حکم آ گیا، آؤ قاسم میں تمہیں تیار کروں، اب تیار ہو جاؤ سینے پہ ہاتھ مارنے کے لیے۔ قاسم کو حسین نے تیار کرانا شروع کیا، کہا بھابھی فروا قاسم کا کوئی نیا لباس ہے؟ ایک سبز رنگ کا کرتا لا کے قاسم کو پہنا دیا، قاسم کے سر پر امامہ باندھا، قاسم کی کمر میں پٹکا باندھا، اور ایک بار حسین نے ہاتھ اٹھائے، قاسم کے گریبان پر ہاتھ ڈالے، گریبان کو چاک کر دیا، قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا۔ بیویوں نے پوچھا، زینب نے پوچھا بھیا ایسا تو کسی کو تیار نہیں کیا، یہ قاسم کا گریبان کیوں چاک کیا؟ کہا زینب چاک گریبانی یتیمی کی نشانی ہے، ماتم کرو ماتم، چاک گریبانی یتیمی کی نشانی ہے، میں نے اس لیے چاک گریبان کیا ہے تاکہ فوج اشقیہ سمجھ جائے اب جو آیا ہے وہ یتیم ہے، شاید کسی کو رحم آ جائے، شاید کسی کو رحم آ جائے۔ خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا، قاسم کے جانے سے کوہرام برپا ہوا۔ قاسم نے جھک کر آداب کیا، چچا کو آداب کیا، حسین کو آداب کیا، عباس کو سلام کیا، جھک کر ایک ایک بیوی نے الوداع کہا، ایک ایک بیوی نے الفراق کہا۔ قاسم 14 برس کا قاسم گھوڑے پر سوار کروایا، چلے قاسم، شان حسن مصطفیٰ سے قاسم ابن حسن نے لڑائی کی ہے۔ یہ خوبصورت جوان کس نے کہا؟ فوج اشقیہ کا ایک سپاہی کہتا ہے اب جو خیمے سے شہزادہ برآمد ہوا، اتنا حسین شہزادہ ہم نے دیکھا نہیں تھا کہ اس کے گلے کی رگیں نظر آ رہی تھی، اس کے گلے کی، کیا سن رہے ہیں میرے عزیزوں، اس کے گلے کی رگیں نظر آ رہی تھی۔ قاسم نے شان حسن مصطفیٰ سے جنگ کی ہے، وہ جنگ جو حسن مصطفیٰ نے لڑی تھی اس کو کامل کیا ہے قاسم ابن حسن نے۔ ارزق شامی کے 4 بیٹوں کو مارا اور ارزق شامی کو مارا، اور جس وقت ارزق شامی کے 4 بیٹے اور ارزق شامی قاسم کے مقابلے میں آیا، ادھر حسین نے کہا بھابھی فروا ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، اب جو پہلوان آیا ہے وہ بڑا جابر ہے، دعا کرو کہ قاسم کو فتح حاصل ہو۔ ماں نے دعا کی، قاسم کو فتح حاصل ہوئی، 4 بیٹے مارے گئے، ارزق شامی بھی مارا گیا۔ ادھر سے قاسم کی جنگ شروع ہو رہی تھی، ادھر سے قاسم حملے پر حملہ کر رہا تھا۔ آخر کب تک 3 دن کا بھوکا پیاسا جنگ کرتا؟ ختم ہو گئی تقریر،
ختم ہو گئے مسائل. قاسم پر چاروں طرف سے حملہ ہوا لیکن قاسم دفاع کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا. ایک بار قاسم لکھا یہی ہے روایت میں کہ قاسم ذرا سا جھکے اس لیے کہ قاسم کے نالین کا تسمہ قاسم کے گھوڑے کی رکاب میں الجھا. قاسم جب نالین کا تسمہ کھولنے کے لیے جھکا تو 14 برس کے قاسم پر ایک گرز چلا, ایک طاقتور گرز چلا. قاسم کا سر دوبارہ ہوا, قاسم زمین پر آیا, ایک نیزہ چلا, قاسم کے پہلو سے پار ہوا, قاسم زمین پر آ کر گر گئے. آتے ہی آواز دی, لکھنے والے نے لکھا جو شہید گرتا تھا کبھی کہتا تھا حسین مدد, کبھی کہتا تھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, کبھی کہتا تھا بابا مدد. لیکن یہ عجیب بچہ تھا, جب زمین پر گرا تو کہا اماں میں گر گیا, اماں میں گر گیا. ادھر سے حسین نے عباس کو دیکھا, عباس نے حسین کو دیکھا. دونوں بھائی حسن مشتبہ کی یادگار ماتم کرو ماتم یادگار کو لینے چلے. ادھر سے حسین نے حملہ کیا, ادھر سے عباس نے حملہ کیا. لکھا یہ ہے کہ بیچ میں قاسم پڑا ہوا تھا, ادھر کی فوجیں ادھر, ادھر کی فوجیں ادھر. آواز آ رہی تھی چچا بچائیے, چچا بچائیے. حسین نے فوجوں کو بھگایا, قاسم کے لاشے پر پہنچے. ایک بار حسین نے دیکھا قاسم سالم نہیں ہے, قاسم کا لاشا بکھرا ہوا ہے. کبھی حسین نے اپنی آبا کو بچھایا, اپنی آبا کو بچھایا, آخری جملہ تقریر کا, اپنی آبا کو بچھایا. کبھی یہ ٹکڑا چنا, کبھی یہ ٹکڑا چنا. حسین نے محسوس کیا جیسے حسین کے ساتھ کوئی اور بھی ہے. اب جب پیچھے دیکھا حسن مشتبہ اپنے بیٹے کے ٹکڑے,